أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت الله رب لا أشرك به شيئا اللهم اهدني واهدني به اللهم اجعلني أحبك بقلب كله وأرضيك بجهد كله اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، میں اپنی ٹاک شروع کرنے سے پہلے پلیز آپ تمام بہنوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز آگے آگے ہو جائیں، جیسے جیسے لوگ آتے جائیں گے وہ پیچھے بیٹھتے جائیں گے۔ جگہ اگر تنگ ہو تو وہ دوسرے کمرے میں پلیز بیٹھنا شروع کر دیجیے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ چھٹیاں تھیں، چھٹیوں سے اب واپس آئے ہیں، سارے ایکسائٹڈ بھی ہیں، لرن کرنے کے لیے تیار بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہی کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری اس لرننگ کو لانگ لاسٹ بنائے، ہماری زندگی کا حصہ بنائے انشاءاللہ۔ آج جو ہے سمپل سی ٹاک رکھی ہوئی ہے کہ پریویسلی کچھ دنوں سے کچھ ایسے حالات چل رہے تھے جن کے تھرو میں گزر رہی تھی، تو سوچا کہ وہ کیفیات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں کہ توقعات کس سے اور کیسے رکھیں۔ انسان ہے نا، انسان کو دوسروں سے توقعات ہو جاتی ہیں، یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ درست توقعات کیا ہوتی ہیں، توقعات کیوں دکھ دیتی ہیں، توقعات کیوں رلاتی ہیں۔ اکثر ہمارا ذہن ان سوالات کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو انالائز کرتے ہیں، انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ لوگ ناراض کیوں ہو جاتے ہیں، لوگ چھوڑ کیوں جاتے ہیں، لوگ وعدہ خلافی کیوں کرتے ہیں، لوگ ہماری نیکی کو کیوں بھول جاتے ہیں، لوگ حق ادا کیوں نہیں کرتے۔ یہ آوازیں اور ان کے ساتھ اٹھنے والے ہزاروں سوالات ہر دن ہمیں کبھی نہ کبھی بے چین کرتے ہیں، راتوں کی نیندوں کو ختم کر دیتے ہیں، ہمیں بے سکون کر دیتے ہیں، کسی چیز میں ہمارا دل نہیں لگتا۔ میں نے یہ ساری چیزیں پریویسلی ان کو نوٹ کیا، ان سے گو تھرو ہوئی، اور اس کے بعد جو میں نے اینالائز کیا، جس نتیجے میں پہنچی، سبحان اللہ، میں چاہتی ہوں آپ بھی اس لیول کو اختیار کریں، آپ بھی وہاں تک پہنچیں۔ اس موضوع پر آج ہم بات کریں گے نا کہ توقعات کیوں رلاتی ہیں، کیا توقعات ہونی چاہیے یا نہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں نا کہ زندگی کے آدھے سے زیادہ غم انسان دوسروں سے توقعات کر کے خریدتا ہے یا لیتا ہے۔ Let me tell you a plain fact۔ آپ بال جو ہوتی ہے نا، اس کو اوپر آسمان کی طرف پھینکیں، جب وہ پھینکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ بال آپ کے سر پہ آ کے گر جاتی ہے یا آپ کے اوپر آ کے گرتی ہے۔ آپ نے بال پھینکی ہے تو آپ کے سر پر ہی آ کے گرے گی نا۔ اسی طرح ایکسپیکٹیشن نہ ہو تو ریجیکشن بھی آپ کو محسوس نہیں ہوتی۔ جہاں پہ ایکسپیکٹیشن آتی ہے نا، وہاں پہ جب ریجیکشن ہوتی ہے تو وہ پینفل ہوتی ہے، اور بہت پینفل ہوتی ہے۔ اس پلانٹ کا یہ اصول ہے کہ آپ بال پھینکیں گے، وہ ارتھ کی طرف آئے گی، اوبیسلی وہ واپس آ کر آپ کے سر پہ لگے گی، آپ کو ہٹ کرے گی، آپ کو تکلیف پہنچائے گی۔ اسی طرح سے ہم توقعات کو انسانوں کے ساتھ جب بڑھاتے چلے جاتے ہیں نا، تو وہ بوجھ بن کر ہمارے ہی اوپر آ کر گرتی ہے، وہ ہمارے لیے سٹریس کا باعث بنتی ہے، ہمارے سکون کو چھیننے کا سبب بنتی ہے، ہمیں تکلیف دینے کا سبب بنتی ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو نکلوانے کا سبب بنتی ہے۔ یہ ساری توقعات ہونا کیا ہے کہ کیئرفل ہمیں خود ہونا ہے
سڑک پر ڈرائیو کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہمیں ڈرائیونگ لیسن لینا پڑتا ہے، ہمیں ڈرائیونگ کو پاس کرنا پڑتا ہے، پھر ہم سڑک پہ آتے ہیں۔ ہم ایسی گاڑی پکڑی اور آ کے سڑک پہ نہیں آ جاتے۔ اگر ایسے ہی آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا، خود کو بھی اور دوسروں کو بھی ہم نقصان پہنچائیں گے۔ مجھے پہلے سیکھنا ہے، مجھے پہلے پریکٹس کرنی ہے، پھر مجھے لائسنس لینا ہے، پھر میں جو ہے اس قابل ہو سکوں گی گاڑی کو اچھے سے چلا سکوں۔ بالکل اسی طرح زندگی میں تھوڑی لرننگ ریکوائرڈ ہے، جس سے ہم لرن کریں گے، ہم اپنی زندگی کو ویسٹ ہونے سے بچا لیں گے۔ اس لیے زندگی میں لرننگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور وہ لرننگ ہمیں کہاں سے ملے گی؟ اپنے رب کے دیے ہوئے کلام سے لینے کی کوشش کرنی ہے، اور جب تھوڑی سی بھی کوشش کرتے ہیں نا تو وہیں سے علم آنا شروع ہوتا ہے، ہمیں پتہ چلنا شروع ہوتا ہے۔ توقعات جو ہوتی ہیں لوگوں سے رکھ کر ہم خود کو صرف کانسٹنٹ ریجیکشن کے موڈ میں لے کر جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں چونٹی ہے یا مچھر ہے، آپ کے ساتھ کوئی اس کو ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی، وہ آپ کے جسم کے کسی بھی حصے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے فار ایگزامپل، اور آپ کا خون چوسنا شروع کر دیتا ہے بغیر یہ سوچے کہ آپ زور سے ہاتھ ماریں گی، جپٹا ماریں گی اس کے اوپر، اس کو سماش کر دیں گی، وہ اس کا خیال نہیں کرتا، وہ بس اپنے کام سے کام ہے اس کو۔ چونٹیاں دیکھ لیں کتنی خاموشی سے وہ اپنا کام کرتی چلی جاتی ہیں بغیر کسی توقع کے کہ یہ کائنات اور اس کائنات میں موجود مخلوقات ہمیں بہت کچھ سکھا رہی ہیں۔ ہم سیکھنے والے بنیں، ہم اس مخلوق سے لینے والے بنیں۔ اگر وہ ہماری طرح ہو نا تو ہر وقت شور مچاتی پھریں، ہر وقت رونا دھونا کرتی پھریں، وہ اپنی زندگی کا کام خاموشی سے کیے جاتی ہیں، وہ اپنی زندگی میں بغیر کسی سے توقع رکھے ہوئے آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ دیکھیں توقعات انسانوں کے ساتھ ہوں تو ہمیں 99.9% وہ رلاتی ہیں، کیونکہ توقعات بہت ہائی رکھ لیتے ہیں نا، ایکسپیکٹیشن بہت ہائی رکھ لیتے ہیں۔ مگر ایک طرف سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اچھا توقعات نہیں ہونی چاہیے، توقعات رکھیں گے، کسی سے امید رکھیں گے تو ہی زندگی چلتی ہے، کسی نہ کسی سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو زندگی کی گاڑی آگے چلتی ہے۔ بالکل صحیح ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کی توقعات ہوں گی ہی نہیں، توقعات ہوں گی، آپ کی ایکسپیکٹیشن ہوں گی، لیکن ان توقعات سے، اس ایکسپیکٹیشن سے وہ ہائر لیول جو ہے نا وہ مطلوب نہ رکھیں کہ جو آپ سوچ رہے ہیں آپ کو ویسا ہی ملے گا۔ کہ آپ کسی سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں نا تو یہ آپ کہہ نہیں سکتے جذبہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا، نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ بائی ڈیفالٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو دوسرے سے ایکسپیکٹ کرنے والا بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کی جو لرننگ ہے، دیکھیے قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ساری توقعات لا کر ایک ایسی ہستی کے ساتھ اٹیچ کر لو جو نہ کمزور ہے، نہ بے بس ہے، نہ وہ محتاج ہے، نہ وہ غلطی کرتی ہے، نہ تمہیں کبھی ٹکرائے گی، نہ تمہیں کبھی تذلیل کرے گی، نہ تمہیں کبھی نیچا دکھائے گی۔ اگر تم مسلسل اس کا دامن تھامے رکھو گی، اس ہستی سے آ کر اپنی ساری کی ساری توقعات کو اٹیچ کر لو گی، وابستہ کر لو گی، جس کو انسان تھام لے تو اس کے بعد وہ سلی ایکسپیکٹیشن سے خود بخود ہی بچتا چلا جاتا ہے، نکلتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے زندگی میں کافی حد تک ہمارے جو ایکسپیکٹیشن دوسروں سے ہم رکھتے ہیں نا، وہ ہماری زندگی جو ہے ہم اس کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارا اپنا عمل ہوتا ہے۔ دوسروں کے بارے میں توقعات لگا کر ہم روز اپنے آپ کو کمزور کرتے ہیں، اپنے حوصلوں کو کمزور کرتے ہیں، اپنی اسٹرینتھ کو کمزور کرتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو کمزور کرتے ہیں، اتنا کمزور کرتے ہیں کہ بعض اوقات انسان اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لے آتا ہے کہ وہ توقعات کے ٹوٹنے پر سوسائڈ تک کرنے کا سوچنے لگ جاتا ہے، وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کر بھی لیتے ہیں۔ کمزور سوچ، دوسروں کے ساتھ ایکسپیکٹیشن، خالق سے دوری، اپنی زندگی کے مقصد سے غفلت انسان کو اس راستے کا مسافر بنا دیتی ہے۔ اونلی دوسروں سے انسان کی اپنی کمزور سوچ ہوتی ہے، انسان کی دوسروں کے ساتھ ایکسپیکٹیشن ہائی لیول کی، وہ کیوں کرتا ہے؟ تو اللہ سے دوری کی وجہ سے،
اپنے زندگی کا مقصد کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے دوسروں سے وہ ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے، پھر اس سے تکلیف بھی ہوتی ہے. تو پوائنٹ ہمارے سامنے کیا آتا ہے کہ توقعات جو ہوتی ہیں انسانوں سے کم کرتے جائیں اور اس ہستی سے جوڑتے جائیں جو قدردان ہے. سورت فاطر میں اللہ سبحانہ و تعالی آیت نمبر 30 میں فرماتے ہیں اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، بے شک یقیناً وہ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالی بخشنے والا ہے، وہ قدردان ہے، وہ ہے جو ہماری توقعات کو پورا کرتا ہے، وہ ہے جو ہمیں سہارا دیتا ہے، وہ ہے یقیناً ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. اس سے توقعات جو ہے اٹیچ کر کے تو دیکھو، اپنی زندگی میں کوالٹی لا کر تو دیکھو. اور یہ میں اپنی خود ایکسپیرینس کی ہوئی بات آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ اتنے حالات سے گزر رہی تھی کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن یہی کہا کہ جو بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، اچھا ہو یا برا ہو. جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود ٹوٹے گی وہاں مجھے ایکشن لینا ہے. آپ یقین کریں، اللہ پہ بھروسہ اور اللہ سے توقعات رکھ کے دیکھیں، وہ ایسے ایسے راستے نکال دیتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جتنا آپ اپنے رب کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، آپ کا اخلاق کا معیار، آپ کے اخلاق کی جو بار ہے نا وہ بڑھتی چلے جائے گی. آپ اس لیے اچھی نہیں ہوں گی کہ سامنے والا آپ کے ساتھ اچھا ہے. جو رب کے کلام سے، جو رب سے، جو زندگی کے مقصد سے، جو اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے والا ہوتا ہے نا، آپ اس سے جڑ جاتے ہیں. وہ اس لیے اچھا نہیں ہوتا کہ سامنے والا اس کے ساتھ اچھا ہو، وہ اس لیے اچھا نہیں ہوتا کہ دوسرے جو ہے اس کے ساتھ اچھے ہوں تو میں اچھا ہوں گا. ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں میری پیاری بہنوں. ہم ان کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، جو ہمارے ساتھ اچھے نہیں ہوتے ہم ان کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے. جبکہ اچھا ہونے کی یہ ڈیفینیشن تو ہمیں قرآن نہیں بتاتا، یہ ڈیفینیشن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی نہیں ملتی. اچھا انسان تو سب کے ساتھ اچھا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ میں اچھی ہوں لیکن فلاں نے مجھے اتنا ہرٹ کیا کہ میری نیکی کے باوجود میں ان کی ہیلپ نہیں کر سکتی. کیا مطلب میں نیک ہوں لیکن میں ان کی ہیلپ نہیں کر پاؤں گی. یہ کیا ہے؟ یہی تو ہے توقع، یہی تو ہے ایکسپیکٹیشن. اگر زندگی میں 3-4 لوگ ہمیں مل گئے جن کے ساتھ ہم نے اچھائی کی لیکن رسپانس میں انہوں نے ہمارے ساتھ برائی کی یا اچھا نہیں کیا، ہمیں نیچا کیا، ہمیں لک ڈاؤن کیا، ہمیں ڈیگریڈ کیا، تو کیا ہم آہستہ آہستہ اچھا ہونا ڈراپ کر دیں گے؟ ہم بھی انہی کے لیول پہ آ جائیں گے؟ نہیں. تو یاد رکھیں، انسانوں سے توقعات ہرٹ کرتی ہیں، دکھ دیتی ہیں، تکلیف دیتی ہیں. انسانوں سے توقعات رلاتی ہیں، انسانوں سے توقعات ہماری ہمت کو توڑتی ہیں. اس رب سے توقعات کو جوڑ لیں جو آپ کو اپلفٹ کرے گا، جو آپ کو انرجی دے گا. اور لوگوں کے لیے اسپیکٹ جو آپ کریں گے نا وہ آپ کو الگ کر دیں گے. وہ اپنی اپروچ سے چلتے ہیں، وہ ہمارا کام جو ہے اچھا ہے نا تو وہ ہمارے ساتھ اچھا رکھیں گے، اگر برا ہے تو وہ ہمارے ساتھ برا معاملہ کریں گے. ہمارا کام ہے کہ ہم اچھائی کو تھامے رکھیں، ہمارا کام ہے ہم اچھا عمل کرتے رہیں. خود بخود اچھائی جو ہے وہ پرموٹ ہوگی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم زور زبردستی دوسروں کو اپنی توقعات کے مطابق بنانے یا خود ان کو چلانے پر ہلکان ہوتے رہتے ہیں، پھر معاشرے میں ایک ڈسٹربنس کریٹ کرتے ہیں. اس کی وجہ سے جو ماحول بنتا ہے، کہتے ہیں نا وہ آپ نے سنا ہوگا ٹٹ فار ٹیٹ، کہ یہ والا جو مائنڈ سیٹ اس کو وہ ہم پر پرموٹ کرنا شروع کرتے ہیں نا، اس سے خوشیاں جو نہیں ملتی، یہ زبردستی کا رشتہ ہے. اس سے توقعات ڈیولپ کر کے آپ ایک فروٹفل پروڈکٹیو معاشرہ نہیں بنا سکتے. یہ جو زور اور زبردستی والا ہم ذہن بنا لیتے ہیں نا کہ جیسا میں سوچتی ہوں ویسا ہی سب سوچیں، دس از کریٹنگ مور ڈیمیج. یہ ہر لیول پر ہو رہا ہے، یہ ہر ادارے میں ہو رہا ہے، یہ ہر علاقے میں ہو رہا ہے، ہر گھر میں ہو رہا ہے، ہر فیملی میں ہو رہا ہے. ٹاک شوز میں ہم دیکھ لیں،
مدرسوں میں دیکھ لیں، دینی اداروں میں دیکھ لیں، دینی فرقوں میں دیکھ لیں، ہم ہر ایک پر اپنی سوچ اور اپنی اپروچ مسلط کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کو سننا چاہیے، ان کو آپ کی بات ماننی چاہیے۔ اگر یہاں پر میں دینی لحاظ سے بات رکھوں آپ لوگوں کے سامنے، تو ہمارا کام ہے کہ لوگوں کو رب کے قریب کرنا، لوگوں کو اللہ کے کلام کے قریب لانا، لوگوں کو رب کی محبت دکھانا، لوگوں کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کرنا، ان سے محبت سے بات کرنا، ان کو نیکی پر لانے کی جو ہمت ہے وہ ان کو دلانا، ان کی غلطی پر ان کو توبہ کی امید دلانا۔ لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ ہم کیا بن جاتے ہیں؟ ان کے جج بن جاتے ہیں۔ ہمیں دین نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان کے جج بن جائیں، یہ تو رب کا کام ہے، ہمیں رب پر چھوڑنا ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہماری توقعات ہی ہمیں لوگوں کے بارے میں منفی سوچ کی طرف جو ہے وہ دکھیلتی ہیں، منفی سوچ کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ ہم لوگوں کو ان کی شخصیت کے حساب سے سپیس نہیں دے پاتے، ہم لوگوں کو ان کے حالات کے حساب سے، سرکمسٹینسز کے حساب سے مہلت نہیں دیتے، اور پھر ہماری برداشت جو ہے وہ ختم ہونے لگ جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہر ایک کو، دوسروں کو اپنی ایکسپیکٹیشن کے لحاظ سے ہم بدلنا چاہتے ہیں، جبکہ ضرورت یہ ہے کہ ہر کوئی اپنا اپنا کام کرے، اپنے اندر دیکھے، اپنی ذمہ داری نبھائے، اپنے آپ کو اچھا اور سچا بنانے کی کوشش کرے، کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، اپنی شخصیت میں اچھائی کو لائیں، دوسروں کے جج نہ بنے۔ مگر ہم یہ کرنا نہیں چاہتے، ہم نہیں کرتے، اور جب یہ کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کے جج بن جائیں تو ہم لوگوں سے توقعات رکھتے ہیں، اور جب لوگ ہماری توقعات پر پورا نہیں اترتے تو ہم سخت جنجلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، ہمیں غصہ آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے کیونکہ زندگیوں میں سکون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، نہ ہم خود اپنے آپ کو سکون میں رکھنا چاہتے ہیں، نہ ہم دوسروں کو رکھنا چاہتے ہیں۔ تبھی سب بے چین ہیں۔ کرنے کا کام کیا ہے یہاں پہ دیکھنا یہ کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے خالق، اپنے رب کے دیے ہوئے کلام سے جڑے، اس سے جڑنے کی کوشش کریں، وہاں اپنی ساری ایکسپیکٹیشن کو فکس کرنے کی کوشش کریں۔ میں ایسا کیوں کر رہی ہوں؟ ہمیں اپنے رب کے کلام سے جوڑنے کی ضرورت کیوں ہے؟ ہمیں اپنی توقعات اپنے رب کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت کیوں ہے؟ سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، تو عنقریب اللہ ان کو اپنے فضل سے نوازتا۔ اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے تو ایکسپیکٹیشن اللہ سے لگائیں۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح و شام کی دعائیں سکھائیں، کیوں؟ اس میں سورہ توبہ دیکھ لیں، سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 129 کی آیت جو ہے اس کو 7 بار پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ کیا ہے؟ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو کہیے اللہ میرے لیے کافی ہے۔ لا الہ الا اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، صبح شام کی دعا میں ہے، ہم 7 دفعہ صبح شام پڑھتے ہیں نا۔ وہ پرفیکٹ ہستی ہے، میں سارے کا سارا ٹرسٹ اس پر رکھتی ہوں یا رکھتا ہوں۔ جب یہ کہہ دیا تو پھر اپنے تمام معاملات اس رب کے حوالے کر دیتی ہیں جو اس کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اس لاجک کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی توقعات کو لوگوں سے ہٹا کر اپنے رب کے اوپر فکس کر لیں۔ آج زندگی کو خوش رکھنے کے لیے، اپنی پیسفل زندگی بنانے کے لیے ان چیزوں کو سمجھنا میرے لیے سب سے پہلے اور پھر آپ تمام بہنوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ لوگ آپ کو خوش نہیں رہنے دیں گے، حالات آپ کے فیور میں ہر دفعہ نہیں ہوں گے۔ زندگی آزمائشوں کے تھرو جو ہے وہ گزرتی ہے، لوگوں کے اپینین آپ سے مختلف ہوں گے، لوگ آپ کا حق نہیں دیں گے، لوگ آپ کے لیے راستے آسان نہیں بنائیں گے بلکہ وہ مشکل بنائیں گے آپ کے لیے۔ تو کیا ہر وقت روتے دھوتے رہیں گے، ہر وقت غصے میں رہیں گے؟ مگر انسان ہے نا، انسان کو اپنے آپ کو اپلفٹ کرنا ہے، انسان کو یہ قدم اٹھانے ہوں گے آگے بڑھنے کے لیے، اللہ کی طرف قدم بڑھانے کے لیے، اللہ کے کلام کی طرف قدم بڑھانے کے لیے اپنے آپ کو کیسے کام رکھنا ہے، کیسے پیسفل بنانا ہے، یہ ہمیں خود سیکھنا پڑے گا۔
اپنے آپ کو خوش رکھنا خود سیکھیں. اپنا ٹریگر، اپنی خوشی کا ٹریگر، اپنے غم کا ٹریگر دوسروں کے ہاتھ میں نہ دیں. اپنے آپ کو خوش رکھنا سیکھیں، پر امید رہنا سیکھیں. ہم نے خود سیکھنا ہے کہ کیسے پر امید رہا جاتا ہے. یہ چیزیں خود بخود آپ کے راستے سے ہٹتی چلی جائیں گی. جب آپ رب کے کلام سے جڑنا شروع کرتے ہیں نا، آپ رب کے کلام کو سننا شروع کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ایک قرآن پاک میں کہ اس قرآن میں، اس کے ساتھ جو اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے. ہم کہتے ہیں لوگ مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، لوگ میرے خلاف باتیں کرتے ہیں، لوگ میری کامیابی سے جلتے ہیں، مجھ سے حسد کرتے ہیں، لوگ مجھے ہیلپ نہیں کرتے، مجھے سہارا نہیں دیتے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے ہے یہ قرآن؟ جب پڑھتے ہیں تو لگتا ہے تو میرا قرآن کے ساتھ کیسا تعلق ہے. تو قرآن کو اپنا سہارا بنائیں. لوگوں سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں. یہ آپ سے جلیں گے بھی، آپ کے خلاف باتیں بھی کریں گے، یہ حسد بھی کریں گے، آپ کی کامیابی کی رکاوٹ بھی بنیں گے. Come and sit with the Quran and see what Quran says. جب میں اس حالات سے گزر رہی تھی نا، سبحان اللہ، میں کہہ رہی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہی ہے کہ اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے. کہاں ہے میرا ذکر؟ جب ڈھونڈا سبحان اللہ کہ فیہ ذکرکم، اس میں تمہاری بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے، تمہارے ان سب مسئلوں کا حل ہے، اس میں تمہارے لیے مدد اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، اس میں تمہارے لیے شفا ہے، اس میں تمہارے لیے گائیڈ لائن ہے، اس میں وہ چیزیں ہیں جو کہ پریکٹیکل اپروچ رکھنے والا انسان اس سے سیکھتا ہے. زندگی میں کچھ چیزیں تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے، تم چاہتے ہوئے بھی ان کو کنٹرول میں نہیں کر سکتے. چیزیں بظاہر تمہیں لگتا ہے کہ تم ان کو کنٹرول کر سکتے ہو، لیکن نہیں کر سکتے. جہاں جہاں پر لگے تم اپنے عمل سے، اپنے ایکشن سے ان چیزوں کو بہتر نہیں کر سکتے تو ان کو اللہ سے پہ چھوڑ دو، اللہ کے حوالے کرو کہ اللہ یہ جو رسی ہے میں نے تیرے ہاتھ میں دی، اللہ تیرا کنٹرول ہے اس چیز پہ، تو ان کو بہتر کرنے کی طرف جو ہے ان کا رجحان کر دے. یہی فرق ہے انسان اور جانور کے اندر. انسان جانوروں کی طرح بیہیو نہیں کر سکتا. جو سامنے آ گیا اس کو دیکھ لو، جو نہیں آیا اس کو نہ سوچو، اس کی طرف قدم نہ اٹھاؤ. انسان سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتا ہے، سوچ سمجھ کر فیصلے کرتا ہے. یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس وقت آتی ہے جو اپنے مائنڈ کا چارج اللہ کو دے دیتا ہے. یاد رکھیں اگر ہم اپنے مائنڈ کا چارج نہیں لیا نا ہم نے آج، تو زندگی جانوروں کی طرح ہوگی. قرآن کہتا ہے انسان میں بعض ایسے ہیں جو جانوروں کی طرح ہیں. سورہ الاعراف میں ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں 179 آیت میں. ان کے پاس دل ہے لیکن وہ ان کو سمجھتے نہیں ہیں. ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ اس سے دیکھتے نہیں ہیں. ان کے پاس کان ہیں لیکن وہ اس سے سنتے نہیں ہیں. وہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. اور یہی لوگ غافل ہیں کہ ہم نے غافل نہیں بننا. اللہ نے ہمیں صحت دی، صحت مند جسم دیا، آنکھیں دی، کان دیا، عقل دی، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں دی. اللہ نے کان دیے کہ اللہ کے کلام کو سنیں، سن کر اپنی زندگیوں کو بدلیں. دیکھیں اذان کی آواز آتی ہے نا، جانور اپنا چارہ کھا رہے ہوتے ہیں تو ان کو کوئی ان کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں کرتی کہ اذان اللہ اکبر آ رہی ہے. جب کسی انسان کے جو کہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کے کان میں اذان کی آواز آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک. وہ اللہ کی طرف دوڑتا ہے، لیکن جانور کھاتا رہتا ہے. فار ایگزامپل گدھا کھا رہا ہے، اللہ اکبر کی آواز آ رہی ہے تو انسان جو ہے وہ بھاگے گا نماز کی طرف. گدھا اپنا کام کرتا رہے گا، وہ اپنے کام میں مصروف رہے گا. ہمارا کام اس دنیا میں صرف کھانا پینا نہیں ہے، سونا جاگنا نہیں ہے، پہننا نہیں ہے، انجوائے کرنے کے لیے ہم نہیں آئے. ہم بامقصد مخلوق ہیں. اللہ نے ہمیں مقصد دے کے بھیجا ہے. ہم نے اپنے مقصد کو پہچاننا ہے، اپنے مائنڈ کا چارج لے کر عقل کا درست استعمال کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اعلیٰ مخلوق ہیں. آس پاس کی مخلوق سے سیکھیں، وہ دوسروں کو فائدہ دینے والے ہیں. وہ سب دیکھیں، نیچر کو ہم دیکھیں، فالو کریں. نیچر دیکھیں، ہر ایک چیز دوسروں کو دے رہی ہے. یہ فطرت ہے، اور اسی فطرت پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، نیچر پہ پیدا کیا ہے. ہمیں بھی نیچر سے
सीखना चाहिए, हमें अपनी नेचर को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, हमें पुरुमीद रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुरान पुरुमीद रहना सिखाता है। ये जिंदगी इम्तिहान का कमरा है, इसको इसी तरह गुजारें, अपने अंदर बेदारी का जज्बा पैदा करें। आप आकिल हैं, अल्लाह ने आपको अक्ल दी है, उसका इस्तेमाल करें। दूसरों की खुशियां बांटने वाले बने, देने वाले बने। जिंदगी की मुश्किलात से घबराना नहीं है, ये जिंदगी है, मुश्किलात आती रहेंगी। आखिर पे अपनी बात को यहाँ पे कंक्लूड करने से पहले एक छोटा सा शेर है, किसी ने क्या खूब कहा है कि यह जिंदगी है साहब, उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे। यह जिंदगी है साहब, उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे, बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।